حقوق العباد کے حوالے سے کافی رشتوں کے حقوق آپ کے سامنے جمعہ کے خطبہ کی صورت میں عرض کیے ہیں۔ آج کا ارادہ ہے بوڑھوں کے حقوق، بزرگوں کا احترام، اس کے حوالے سے قرآن و حدیث کی دنیا میں رہ کر کچھ معروضات پیش کروں گا۔ جس طرح سورج کی روشنی ہمیشہ نہیں رہتی، چاند کی چاندنی ہمیشہ نہیں رہتی، عروج ہمیشہ عروج نہیں رہتا، کبھی عروج کو زوال پڑ جاتا ہے، اسی طرح انسان کی جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن جوانی بالکل پس کر بڑھاپے کی صورت کے اندر سامنے آتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، ہڈیوں کے بعد حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، سفید بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر اس کو بچپنے کی طرف لٹا دیتے۔ بزرگ بوڑھے ان کی عادات پھر بچوں کی جیسی ہو جاتی۔ جس طرح بڑے گھروں کے اندر بچوں کو برداشت کرتے ہیں، اور اب یہ صورتحال ہے کہ جوانوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کو برداشت کریں۔ دین کے اندر ایک تو رحم دلی کا سبق دیا گیا ہے، اور دوسرا عمر رسیدہ لوگوں کے ساتھ ادب، احترام، محبت، پیار، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، ان کے سامنے عاجزانہ طور پر جھک جانا، یہ شریعت ہمیں درس دیتی۔ انبیاء جتنے بھی آئے ان کے بڑھاپے کی بھی ایک عمر ہے۔ کسی نبی کو بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزمایا، کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر تکالیف دے کر مضبوط کیا۔ بڑھاپا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک احترام والی عمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمر کے اندر اپنے بندے کا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمر کے اندر اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم 70 سال تک پہنچ جاتا ہے، ایک ایک دن گزار کر، شب و روز گزار کر، جوانی کو گزار کر بڑھاپے میں جب اترتا ہے، 70 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 70 سال کی عمر تک پہنچنے کی وجہ سے اپنے اس بوڑھے بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے کہ اب میرا یہ بندہ ہے، اس کی اولاد اس کو برداشت نہیں کرے گی، معاشرہ اس کو قبول نہیں کرے گا، لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، اس کا غصہ برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عمر کے اندر پھر میں خود اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ پھر 10 سال مزید 70 سے 80 کی دہائی تک پہنچ گیا، 80 سال کی عمر ہوگی اس بابا جی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بڑھاپے کے بالوں کی وجہ سے، اس کی ہڈیاں کمزور ہو جانے کی وجہ سے میں 80 سال کے بابے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کے الفاظ۔ اسی طرح سلسلہ احادیث الصحیحہ میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من شاب شیبۃ فی الاسلام، جو بندہ جوانی کے اندر جوانی اسلام کے مطابق گزارے، عبادت کرے، توحید بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ممنوعات سے محفوظ رہے، تقوی اختیار کرے، توحید کا ڈنکا بجائے،
نمازی بن کر رہے، حرام سے بچتا رہے. فرمایا کہ یہ جوانی کے بعد جب بڑھاپے کے اندر اترتا ہے، ایک بال بھی اس کا سفید ہونا شروع ہو جائے، ہر بال کے بدلے قیامت کے دن ہمیں اس کو نور عطا فرمائے. بوڑھوں کی اتنی عزت شریعت کے اندر، فرمایا کہ ہر سفید بال کے بدلے قیامت کے دن کان لہو نور یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ایسے بندے کو نور عطا فرمائیں. اللہ اکبر. تیسری حدیث جامع ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب بندہ دعا کرتا ہے، گریہ ازاری کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، روتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ جو بوڑھا ہے، بزرگ ہے، سفید بال ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، حافظہ کمزور ہے، اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یستحیی منہ ان یردہ خائبا. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس بندے کے بالوں سے لحاظ آتا ہے کہ میں اپنے اس بوڑھے بندے کی دعا کو رد کر دوں، بلکہ میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس سے لحاظ کر کے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا. بڑھاپے کے اندر یہ بابے، یہ بزرگ، یہ بوڑھے، یہ ہمارے والدین، یہ معاشرہ کے عظیم ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعاؤں کی فیکٹریاں بن جاتی ہیں. ان سے دعائیں کرایا کرو، ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، ان کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا. ایک اور حدیث سن لیجئے، سنن ابی داؤد کی حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اسلام کے اندر بوڑھا ہو جائے، اسلام کے اندر مطلب کیا کہ اسلام کے قوانین کے مطابق زندگی گزارے اور اس طرح اس کی عمر گزرتے گزرتے بڑھاپے تک پہنچ جائے، یستحیی منہ ربہ ان یعذبہ، اللہ کو اس بندے سے بھی حیا آتی ہے کہ میں اس بوڑھے بندے کو جہنم کا عذاب دوں. اللہ اپنے اس بوڑھے بندے کو جہنم کا عذاب نہیں دیتے. شرط کیا ہے کہ اپنی زندگی اسلام کے اندر گزارے، اپنی زندگی نماز کے اندر گزارے، اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے لحاظ کرتے ہیں اور ایسے بندے کو جہنم کا عذاب نہیں دیتے. بزرگ کی اتنی اہمیت شریعت کے اندر. ایک اور حدیث سن لیجئے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام محفل کے اندر بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ سے واعظ و نصیحت، درس، حدیث سن رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں. اسی ضمن کے اندر، اسی اثناء کے اندر ایک بزرگ لاٹھی کو پکڑ کر آ رہا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، ایستا ایستا چلتے چلتے آ رہا ہے. جوان بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی مجلس ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے اس کو راستہ دینے کے اندر تاخیر کر دی. صحابہ کرام نے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک رسائی دینے کے اندر تھوڑی دیر کر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں کھڑے ہوئے، غصے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا. میرے صحابہ کی جماعت اور جوانوں، اس بندے کا میری شریعت کے ساتھ، مجھ نبی کے ساتھ، میرے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے بزرگوں کا احترام نہ کرے اور اپنے چھوٹوں پر محبت اور شفقت نہ کرے. تم نے بابا جی کو میرے تک آنے کے اندر اتنی تاخیر کر دی، صرف تاخیر کی. یہ ہو سکتا تھا کہ انہوں نے پیچھے دیکھا نہیں مڑ کے کہ کون آ رہا، صرف راستہ دینے کے اندر دیر کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام غصہ ہو گئے. اور جو پانی پلانے کے اندر بابا جی کو دیر کر دے، جو کھانا اس کو ترسا ترسا کر دے، ایک وقت کے 4 لقمے ہی کھائے گا یہ بابا جی، جس کے دانت بھی کمزور ہو گئے، جس کا معدہ بھی جواب دے گیا، اب بھوک بھی جس کی مٹ گئی ہے، کھانے پینے کی عمر نہیں رہی. اس عمر کے اندر بھی اگر ترسا ترسا کر دیں اس کو
ضرورت پر اس کو میڈیسن نہ دے، اس بندے کا اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے بتائیے؟ جو دیر کرتے اللہ کے نبی فرماتے کوئی تعلق نہیں تمہارے ساتھ، اور جو اس کی حقوق ادا کرنے کے اندر لیٹ کرتے، تاخیر کرتے، اس کا کیا بنے؟ بزرگوں کا احترام کرو، بزرگ اگر والدین ہے تب بھی احترام کرو، بزرگ اگر دادا ہے نانا ہے تو تب بھی احترام کرو۔ پرانے دور کے اندر یہ ہم سے 20 سال پیچھے چلے جائیں ہم، تو جس چارپائی کے اوپر ہمارے بزرگ بیٹھتے تھے اس چارپائی کے اوپر دوسرا بندہ جوان نہیں بیٹھتا تھا، اتنا احترام ہوتا تھا، اتنا احترام ہوتا تھا۔ اور اکثر اب بھی کچھ لوگ یہ تربیت اپنے بچوں کو دیتے ہیں کہ جس سائڈ پر تکیہ رکھا ہو اور بزرگ وہاں پر بیٹھے ہو تو تکیے کی جانب اپنے بچوں کو بیٹھنے نہیں دیتے۔ احترام، ادب، تکریم، عزت یہ اپنے بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ اور اب بھی کچھ نہ کچھ، زیادہ نہیں، کچھ نہ کچھ 5-7% آپ کہہ لیں، اب بھی بزرگوں کا احترام اس طرح کیا جاتا ہے کہ اگر کسی فیصلے کے اندر بزرگ چل کر وہاں بیٹھ جائے، صرف کوئی فیصلہ نہ کرے، ثالث نہ بنے، لوگ فریقین فوراً ہی مان جاتے ہیں کہ بھئی سفید داڑھی والا بابا چل کر آ گیا ہے، اب ناراضگیاں ختم کرو، اب دشمنی بنتی نہیں ہے بھائی، بزرگ چل کر آ گئے ہیں، اب سارا کچھ ختم کرو۔ کچھ نہ کچھ ابھی تک یہ باتیں موجود ہیں۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی نا، ان سے جا کر پوچھیں جن کے خاندان کے اندر ایک بزرگ بھی نہیں رہا، اور میں پوچھیں ان سے کہ آپ کے دادا پر دادا، نانا یا فلانا بزرگ چاچا تایا فوت ہو گیا، یہ بتا یار اس کے بعد زندگی کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے دن رات ہمارے گھروں کے اندر برکتیں ختم ہو گئی، فیصلہ کرنے والے اب بزرگ نہیں رہے۔ جس دن سے وہ قبروں میں اتر گئے اپنی برکتیں ساتھ لے کر چلے گئے، اپنی برکتیں ساتھ لے کر چلے گئے، کوئی برکت اب باقی نہیں رہی۔ جوان ہے تو صبح شام ڈاکٹروں کے چکر لگا رہے ہیں، ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں، جب تک بابا موجود تھا، اماں موجود تھی، دادی موجود تھی، ٹوٹ کے پیش کر کے دعائیں دے کر ہسپتالوں تک جانے کی نوبت نہیں لانے دیتی تھی۔ جب سے وہ چلے گئے تو اب ہسپتالوں کے چکر لگ رہے ہیں۔ برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، یہ بزرگ بڑی برکت والی شخصیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بزرگوں کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر دیکھیں سورہ مریم آیت نمبر 4 کے اندر، زکریا، سیدنا زکریا علیہ السلام بزرگ ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں 112 سال کی عمر، اور بعض کہتے ہیں 117 سال کی عمر۔ اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہے ہیں؟ قال رب انی وہن العظم منی، ہائے میرے اللہ، ربی، اے میرے رب، کتنے پیارے الفاظ ہیں زکریا نبی کے، اے میرے رب، وہن العظم منی، میری تو ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ یہ ٹکڑے اللہ سے کر رہے، یہ شکوہ اللہ سے کر رہے ہیں، وہن العظم منی، میرے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور جوانی ڈھل کے میرے سر کے اندر اب تو چاندی آ گئی ہے، سفید بال آ گئے ہیں، لیکن میرا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، سوچ اور عزم کیا ہے؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے اللہ اس عمر تک تو نے پہنچا دیا تو میں تیری دعا، تجھ سے دعائیں مانگ مانگ کے تجھ سے شکوے نہیں کر رہا، ایسی عمر تک اب نہیں پہنچا کہ میں اپنی دعاؤں کے ساتھ اعراض کرنے والا ہو جاؤں، ابھی میں تجھ سے ہی مانگنے والا ہوں۔
حضرت زکریا علیہ السلام ایک عمر تک مانگتے رہے. جب زکریا نبی نے یہ الفاظ کہے اللہ کو کہ اللہ بڑھاپا چھا گیا ہے، اب میرے سر کے اندر سفیدی آ گئی ہے، میرے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اب تو مجھے اپنی قوم کی دشمنی کا بھی خطرہ پڑ گیا ہے، لوگ اب تانا دیتے ہیں کہ تیرے گھر میں اولاد نہیں، اب تو مجھے عطا کر دے. تو اللہ نے پھر آیت نمبر 7 کے اندر اپنے اس بزرگ نبی کی، زکریا علیہ السلام کی ان الفاظ کی وجہ سے، بڑھاپے کے اندر دعا کرنے کی وجہ سے فرمایا ہم آپ کو بیٹا بھی عطا کریں گے اور بیٹے کا نام بھی عرش معلی سے عطا کریں گے، اور ایسے بیٹے کا نام دنیا میں پہلے کسی نے نہیں رکھا ہوگا. بڑھاپے میں اللہ کتنا لحاظ کر رہے ہیں، کتنا اپنے بندے کی تکریم کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیے. ایک اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا کہ 112 یا 17 سال کی عمر میں بیٹا دیا. دوسرا اعزاز اللہ تعالیٰ نے خود نام رکھا. تیسرا اعزاز اللہ نے نبی بنایا، بیٹا بھی نبی اور والد بھی نبی، یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بزرگوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں میرے اللہ. لیکن بزرگوں اپنے وقار کو نہ کھونا، اپنے سفید بالوں کی طرف دیکھ کر اپنے وقار کو نہ کھونا. اللہ کو تم بڑے پیارے ہو، اللہ کے ہاں تمہارا بڑا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری بڑی عزت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بڑی محبت کرتے ہیں. اپنا وقار نہ کھونا، اپنا وقار بچا کے رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوڑھی اماں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی اس نے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی پھوپھی تھی. وہ بوڑھی عورت آ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہے یہ بتائیے کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ میں جنت میں جاؤں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. بوڑھی پھپھو سے وہ ادھیڑ عمر کی دادی کے ساتھ محبت پیار کے الفاظ کہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں اماں، تو جنت میں نہیں جائے گی، تو جنت میں نہیں جائے گی. وہ بیچاری رو پڑی. فبکت عیناہ، اس کی آنکھیں برس پڑی. اللہ کے رسول ایسی زندگی کا کیا فائدہ مرنے کے بعد جنت ہی نہ ملے؟ ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ پوری زندگی اللہ کے دین کے اندر، آپ کی زیارت کے اندر، آپ کی شریعت میں گزار دی، مرنے کے بعد اس بڑھاپے کی عمر میں بھی مر جاؤں اور جنت نہ ملے تو کیا فائدہ ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے جب اس کی بے بسی کو دیکھا، جب اس کی آنکھوں کو برستا دیکھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دادی اماں، اے پھپھو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تم بوڑھی عورتوں کو بھی جوان کر کے جنت میں داخل کر دے گا. بوڑھی عورتوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا رویہ دیکھیں، بوڑھی عورتوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھیں. اور صحابہ کرام بھی اپنے بزرگوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے. صحیح بخاری کتاب الایمان اور کتاب العلم کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال صحابہ کرام سے پوچھا. صحابہ یہ بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومن کی مثال ایک درخت جیسی دی ہے کہ مومن کی مثال فلانے درخت جیسی ہے. بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ ما ہی الشجرہ، وہ درخت کون سا ہے؟ بتاؤ تمہیں پتا ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہمارے ذہن جنگلی درختوں کی طرف چلے گئے. ہم نے سوچا فلانا جنگلی درخت ہو سکتا ہے، فلانا درخت ہو سکتا ہے، پہاڑوں کی طرف چلے گئے. ہم میں سے کسی کو جواب نہیں آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہی النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے. کھجور کے درخت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی مثال دی ہے. المختصر، مجلس ختم ہو گئی، صحابہ اپنے گھروں کو جانے لگے. جب گھروں کی طرف جانے لگے، باپ بیٹا آپس میں باتیں کر رہے. باپ کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. بیٹا کون ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. ابا جی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ابھی مجلس کے اندر سوال پوچھا، یہ مجھے جواب آتا تھا.
اس کا جواب مجھے آتا تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، بیٹے عبداللہ، اللہ کے بندے، تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ جب جواب آتا تھا تو جواب دے دیتا تو آج اللہ کے رسول علیہ السلام تیرے لیے برکت کی دعائیں بھی کرتے اور کہتے کہ عمر کے بیٹے نے جواب دیا ہے۔ آج تیرے بابا کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، جواب کیوں نہیں دیا؟ اللہ اکبر۔ اب جواب سنیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہتے ہیں میں نے جواب اس وجہ سے نہیں دیا کہ اس محفل کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بزرگ ہستی موجود تھی۔ اس محفل کے اندر بزرگ صحابہ کرام موجود تھے۔ میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اگر میں جوان نے، چھوٹی عمر والے نے جواب دے دیا تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ اتنے ادھیڑ عمر کے بابے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے سفر حاضر کے ساتھی، ان کو جواب نہیں آتا تھا۔ میں نے ان کی عزت تکریم رکھنے کے لیے، ان کے لحاظ کے لیے، ان کی بزرگی کی وجہ سے، ان کے سفید بالوں کی وجہ سے میں نے اصل جو جواب بنتا تھا وہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے عرض نہیں کیا۔ بابا جی نے سینے سے لگا دیا، بیٹا تیری سوچ اعلیٰ ہے۔ عبداللہ بیٹے تو نے بالکل ٹھیک کیا کہ تو جواب دیتا، اس سے بہتر تھا کہ تو خاموشی رہ گیا۔ صحابہ کرام بزرگوں کی اس طرح عزت کرتے تھے۔ اللہ والو، اور جوانوں، 2-4 ڈگریاں مل گئی ہیں نا تو اپنے بزرگ بابا کے سامنے، دادا جی کے سامنے، نانا جی کے سامنے اپنی ڈگریوں کا فخر اور گھمنڈ پیش نہ کیا کرو۔ ادھر سے بابا جی اور ادھر سے تایا جی دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ ڈگری مین، یہ یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا، یہ اس کے پاس 5-7 ڈگریاں کیا آ گئی ہیں، یہ اس ٹائم بیٹھ کے کہتا ہے نہیں تایا جی تانوں نہیں پتا، ماڈرن دور جے تانوں نہیں پتا، تسی تے پڑھی پتہ نہیں کیڑی گلاں کرن دے ہو، تانوں نہیں پتا بابا جی۔ اس کو پتا ہے جس کو چلنا سکھایا تیرے باپ نے، اور جس کی گندگی صاف کرتا رہا بابا، اس کو پتا ہے۔ اور بابا جی اور ابا جی اور دادا جی آپس میں بات کر رہے ہو تو ان کو ٹوک دیتا ہے، یہ بدبخت، اور رکو اس طرح نہیں، اس طرح دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بزرگوں کو ٹوک رہے ہو، تیری ضلالت کی گھڑیاں اب سے شروع ہو گئی ہیں، ٹک ٹک تیری زندگی کے اوپر اب شروع ہو گئی ہے کہ تو نے بابو کو ٹوکا ہے۔ ہاں اگر بات بھی کرنی ہے بزرگوں کے ساتھ تو ایک ادب احترام کے اندر، ابا جی، بابا جی، دادا جی، تایا جی، اس طرح نہیں، اس طرح ہو سکتا ہے بھلا؟ سوالیہ انداز کے اندر احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے آپ ان سے سوال کریں تاکہ ان کی عزت بھی سامنے رہے، تقریم بھی، اور اپنی آپ بات بھی پیش کر سکیں۔ یہ کیا تک بنتی ہے کہ آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، آپ اس کی عزت کو جو ہے نا نچھاور کر رہے ہیں، اور بار بار ان کو محفل کے اندر بٹھا کر بھی آپ ان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ عزت کریں، بابوں کی عزت کریں، بزرگوں کی عزت کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب الخراج ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت پیش کی ہے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات باہر نکلے، رات کے اندھیرے کے اندر ایک بزرگ بابا نابینا سوٹی پکڑ کے گلیوں کے چکر لگا رہا ہے، ہاتھ میں کشکول ہے، ہاتھ میں کشکول ہے۔ وہ بزرگ بابا مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا، بابا جی کون ہوتے ہو؟ اہل کتاب سے میرا تعلق ہے۔ یہ کون ہے؟ یہودی ہے۔ آپ کی بینائی نہیں ہے؟ نہیں، میں دیکھ نہیں سکتا۔ مانگ کیوں رہے ہو؟ بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس وجہ سے مانگ رہا ہوں بیٹے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کتاب پر ٹیکس رکھا ہے، وہ جزیہ دیں گے تو تب ہی خلاصی پائیں گے۔ ہم اس کے ملک میں رہتے ہیں، ہم اس کی سرحد میں رہتے ہیں، تو ہمیں ٹیکس دینا بنتا ہے، لیکن میں اب کما نہیں سکتا بیٹا،
میری کمانے کی عمر نہیں ہے، بس اس وجہ سے میں مانگ رہا ہوں، چلو مانگ کر لوگوں سے لے کر کچھ نہ کچھ اپنا ٹیکس تو ادا کروں، جس کے شہر میں رہتا ہوں اس کو تو کچھ نہ کچھ دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا دیا۔ صبح ہوتے ہی فجر کی نماز کے بعد آپ نے اپنے مشیروں کو بلایا، کہا کہ مدینہ کے اندر، مدینہ رسول کے اندر جتنے یہودی عیسائی رہتے ہیں اور ہیں بزرگ، ان سب کے اوپر ٹیکس ختم کر دو۔ مسلمان نہیں، اہل کتاب بزرگ ہیں، ادھیڑ عمر کے ہیں، ان کے اوپر ٹیکس ختم کر دو۔ اور ساتھ کیا بات کی، جب یہ جوان تھے تو کما کر مدینہ میں ہمیں دیتے رہے، اب بزرگ ہو گئے ہیں تو اب بھی ہم ان سے لیں، بلکہ ان کا احترام کرو، ان کی تکریم کرو، بلکہ جس کو جتنی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی ان کو دے دیا کرو۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی بوڑھوں کی بھی عزت کی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو ہمارے مسلمان بزرگوں کی عزت نہیں کی جاتی، ہماری شریعت تو بوڑھے جانور کی بھی تکریم کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اور یار یہ تو پھر بھی انسان ہے، بوڑھا جانور بھی، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارا جانور بوڑھا ہو جائے تو اس کے اوپر زیادہ وزن نہ لادا کرو۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری کی فرمایا کہ ایسا جانور جو بوڑھا ہو چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے، اس کو قربانی کے اوپر بھی ذبح نہ کیا کرو۔ بوڑھے جانور کی بھی تکریم کرنے کا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، ہم تو انسانوں کی عزت نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ائمہ کرام کو جمع کیا، ائمہ کرام کو، ائمہ مساجد کو، آپ نے فرمایا خبردار جب تم میں سے کوئی شخص امامت کرائے فَلْيُخَفِّفْ صَلَاتَهُ، اپنی نماز کو ہلکا کرے، رکوع کم کرے، سجدے کم کرے، دعائیں کم پڑھے۔ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ یہ تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتی ہے، یہ اس کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، تمہاری صفوں کے اندر بزرگ بھی ہوتے ہیں، تمہاری صفوں کے اندر مریض بھی ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی عزت نمازوں کے اندر بھی ایسے رکھی گئی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بوڑھے اپنے گھٹنوں کی وجہ سے رکوع لمبا نہ کر سکیں، زیادہ دیر تک وہ تشہد میں نہ بیٹھ سکیں، زیادہ دیر تک سجدے لمبے نہ کر سکیں، تو تم اپنی نماز کو ہلکا کر دیا کرو۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میں سے 5-7 بندے کسی سفر میں جا رہے ہیں تو سفر میں تمہیں چاہیے کہ ایک بندے کو امام بنا لے۔ اللہ کے رسول کس کو امام بنائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی عمر تم سب سے زیادہ ہو اس کو امام بناؤ۔ بزرگ کو، سفید داڑھی والے کو اپنے مصلی کے اوپر کھڑا کرو اور پیچھے اس کی اقتداء کے اندر نماز پڑھو۔ بزرگوں کی اتنی تکریم۔ سن لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر فوجی دستہ تیار کر رہے ہیں، فوجی دستہ، فوج کے نوجوانوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں۔ ایک عورت جس کی پیٹھ، جس کی کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی نگاہ کمزور ہو چکی ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، یہ عورت دور کھڑی ہو کے اپنے ڈنڈے کے ساتھ جو ہے نا، ڈنڈا اس طرح بڑا کر کے، عمر ادھر آ، ادھر آ۔ عمر کون ہے؟ امیر المومنین۔ یہ بزرگ بوڑھی اماں ڈنڈے کے اشارے کے ساتھ بلا رہی ہے حضرت عمر کو، اور ادھر فوجی دستہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی جو ہمارا کمانڈر ہے، سپہ سالار ہے، امیر المومنین ہے، ہمارا قائد ہے، اس کو یہ بوڑھی عورت اس طرح بلا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کیا کہنے امیر المومنین کے، وہ بوڑھی تھی نا، اس بیچاری کی پیٹھ بالکل ٹیڑھی ہو چکی تھی، ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو چکی، وہ بیچاری جھک کر کھڑی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح جھک گئے جس طرح وہ عورت کھڑی تھی، بالکل ویسے جھکے جیسے وہ عورت کھڑی تھی، کہ کہیں اس بوڑھی اماں کو تکلیف نہ ہو کہ ہر بات کے اندر اپنا سر اوپر کرے۔ حضرت عمر کا لمبا قد تھا، بالکل برابر لیول کیا، اس کے برابر کھڑے ہوئے، اسی طرح کھڑے ہوئے اور باتیں سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی اماں ٹھیک ہے، جی اماں ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کرام پریشان،
काफी देर गुजरने के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आए तो कुछ जवानों ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, आपने फौज का दस्ता तैयार करना है, आप किस बूढ़ी अम्मा के पीछे लग गए हैं, आप क्या बातें सुन रहे हैं इसकी, आप चले अपना काम करें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके कंधे पर हाथ रखा जवान के, कहा कि बेटा तुझे पता है कि ये औरत कौन है, तुझे पता है ये औरत कौन? नहीं अमीरुल मोमिनीन, मुझे नहीं पता। फरमाया कि ये सैयदा खौला बिनते सालिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, ये खौला बिनते सालिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। अगर तुझे ज्यादा तारुफ चाहिए, ये वो औरत है जिसने शिकवा तो अल्लाह के रसूल से किया था, अल्लाह ने कुरान बनाकर इसकी शान के अंदर इसका जवाब दिया था। सूरह मुजादिला, इसने आके अल्लाह के रसूल से शिकवा किया था, अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, और इसकी इज्जत तो अल्लाह भी करते हैं और अल्लाह का रसूल भी इज्जत करता है, और मैं उमर इस बूढ़ी अम्मा की इज्जत क्यों ना करूं? कितनी इज्जत इस्लाम के अंदर बूढ़ों की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास मदीना तैयबा के अंदर अदी बिन हातिम दाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए, पूछते पूछते मदीना में आए, पता चला कि अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी के अंदर है। नबी अलैहिस्सलाम बाहर आए, आपने फरमाया कि अदी कैसे आना हुआ? अल्लाह के रसूल कुछ बातें हैं, कुछ बातें आपसे बिल्कुल तसल्ली के साथ मुतमईन होकर आपसे जवाब ले लूंगा, फिर दिल में आए तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा, वरना फिर मैं वापस चला जाऊंगा। आपने फरमाया कि आ अदी, मैं तुझे अपने घर लेकर चलूं। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ में हाथ डाला और अपने घर लेकर चले। घर जाकर बैठे ही थे सहन के अंदर, रेतली जमीन के ऊपर, अल्लाह के रसूल ने अपनी चादर मुबारक नीचे बिछाई और फरमाया कि अदी इसके ऊपर बैठ जा। कौन सी चादर? वसयाबक फताहिर। कौन सी चादर? या अय्युहल मुद्दस्सिर। कौन सी चादर? या अय्युहल मुज़म्मिल। वो चादर मुबारक अपने शानों से उतारकर जमीन पर बिछा दी, फरमाया अदी बैठ जा। कौन है ये? अभी मुसलमान नहीं हुआ। नबी का अखलाक देखो, नबी का अखलाक देखो। आपने उसको बिठाया, इतनी देर के अंदर एक बूढ़ी औरत आ गई। बुजुर्ग जो होते हैं ना, बुजुर्ग जब इनका दिल करे तब सवाल करते हैं। इनके लिए दीन के अंदर कोई कैद बंदी नहीं है कि आप टाइम देख कर आया करो, आप फलानी जगह पर आया करो, फलानी बंदे बैठे हो तो तब सवाल किया करो। ना मेरे भाई, ये शरायत जवानों के लिए है, बुजुर्गों के लिए कैसी शर्त दीन के अंदर? वो जब चाहे आपको कॉल करके बुला लें। तो जब आपके मुताबिक उसने जिंदगी गुजारनी है तो फिर बुजुर्ग कैसे हुए? वो बुजुर्ग तो तुम हमारे लिए बन गए हो। नबी अलैहिस्सलाम बूढ़ी अम्मा की तरफ चले गए, अदी रज़ी अल्लाह तआला बैठे हुए। नबी अलैहिस्सलाम काफी देर तक उसके साथ बातें करते रहे, जवाब देते रहे, वो बिल्कुल तसल्ली के साथ जवाब देकर वापस जाने लगे। अदी रज़ी अल्लाह तआला खड़े हैं, देख रहे हैं। अदी कहते हैं, मैंने तो बादशाहों के मुतालिक ये पढ़ा था, सुना था कि बादशाह आम बंदे से बात नहीं करते। वक्त के जो बड़े बड़े रईस लोग होते हैं आम बंदों से बात नहीं करते, और इस तरह अदब के साथ खड़े होकर बुजुर्गों से भी बात नहीं करते। ये तो सच्चा रसूल है, सच्चा नबी है। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आकर अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सारे शिकवे खत्म, सारे सवाल भूल गए, मुझे कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर दीजिए। सिर्फ एक बुजुर्ग के साथ मेरे नबी ने मोहब्बत प्यार के दर्स के साथ बात की तो नबी अलैहिस्सलाम के इस अखलाक को देखकर गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आप जितनी डिग्रियां हासिल कर लो, जितना पढ़ लो, जितने बड़े रईस खानदान के हो जाओ, लेकिन बाप के सामने कुछ भी नहीं, बुजुर्गों के सामने कुछ भी नहीं हो। आखिरी हदीस बयान करके बात को खत्म करता हूं। एक वक्त के खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर इसको दर्ज किया है। कहते हैं, एक वक्त में एक अहमद बिन हासिम रहमहुल्लाह फौत हो गए। वक्त के बड़े मुहद्दिस थे, वो फौत हो गए। जब फौत हुए तो उनको एक ख्वाब आया, यानी कि जो उनके करीब रहने वाले थे उनको एक ख्वाब आया। ख्वाब के अंदर उन्होंने पूछा कि आपका क्या मामला हुआ?
یہ خواب بندے کا ہے، امتی کا ہے، فضائل کے اندر بیان کر رہا ہوں، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، فضائل کے اندر بیان کر رہا ہوں، کیونکہ خواب صرف انبیاء کا وحی ہوتا ہے اور وہی شریعت ہوتا ہے۔ یہ بزرگ فوت ہو گئے، دوسرے محدث کے خواب کے اندر ہے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے باتیں کی کہ تو نے زندگی گزاری، حدیث پڑھی، پڑھائی، لوگوں تک پہنچائی، دین پہنچایا، تو میں نے عرض کی کہ اللہ گناہ بڑے کیے ہیں، خطائیں بڑی کی ہیں، لیکن تیرے نبی کی ایک حدیث مجھے یاد ہے، تیرے نبی کی ایک حدیث مجھے یاد ہے، اگر میں تیرے سامنے اللہ وہ سنا دوں کیا مجھے تو عذاب سے بچا دے گا؟ جی سنائیے کیا حدیث ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن اپنے بندے سے پوچھ رہے ہیں، جی سنائیے۔ انہوں نے کہا میں نے یہ حدیث سنی ہے عبد الرزاق رحمہ اللہ سے، عبد الرزاق نے یہ حدیث سنی ہے امام معمر رحمہ اللہ سے، امام معمر رحمہ اللہ نے سنی ہے امام زہری رحمہ اللہ سے، امام زہری کی حدیث سنی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنی ہے اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول نے یہ حدیث سنی ہے جبرائیل امین سے، اور اللہ جبرائیل تجھ سے یہ حدیث لے کر اپنے نبی کے پاس آیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ان اللہ لا یستحی منہ رجل شاب شیبۃ فی الاسلام لم یعذبہ، ایسا بندہ جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو، حلال حرام کی تمیز کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، عقیدہ توحید پر کامزن ہو، ایسے بندے کو بڑھاپے میں فوت کرنے کے بعد اللہ اپنے بندے کو عذاب نہیں دیتا، اپنے بندے کو اللہ عذاب نہیں دیتا، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، سفید بالوں کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں صادق عبد الرزاق، عبد الرزاق نے سچ کہا، صادق معمر، معمر نے سچ کہا، صادق زہری، زہری نے سچ کہا، صادق انس، انس نے سچ کہا، صادق رسولی، میرے رسول نے بھی سچ کہا، وصدق جبرائیل، اور جبرائیل نے بھی سچ کہا، وانا صدقت یا عبدی، اے میرے بندے میں بھی سچ کہتا ہوں، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بزرگوں کی اللہ اس طرح عزت کرتا ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بزرگوں کی، سفید بالوں والوں کی عزت کریں، احترام کریں، ان کے سامنے نہ بولیں، جتنا بڑا نالج ہو آپ کے پاس ان کی بات کو نہ ٹوکیں، ان کے فیصلوں کو قبول کریں۔ اللہ نے ان کے اندر برکتیں رکھی ہیں، جن کے گھروں میں بزرگ نہیں ہیں وہ گھر آج بھی ویران پڑے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج بزرگوں کی عزت کرتے ہو، کل جوان ہماری عزت کریں گے، ہم نے بھی تو بڑھاپے میں اترنا ہی ہے، ایک دن ڈھلنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا